الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه ضرور کرم رکھ کے فرق کے تو جتنی محبت کرتا ہے ذوق اور پیار سے پڑھیا سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ میرے آقا کے غلام ضرور مجبور ہو کر نہیں مجبور ہو کر پڑھ میری بات مان کر نہیں خدا کا آرڈر مان کر پڑھ محبت سے پڑھ صلاۃ علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام سيدي يا رسول الله جس دور پہ نازاں تھی دنیا جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جسے سمجھ آئیے جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے جس دور میں نازاں تھی دنیا جس دور میں نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ تو دیکھا آئینے میں پردہ دیکھے سینے میں منہ تو دیکھا آئینے میں پردہ دیکھے سینے میں
دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، اور مسجد کے میناروں سے مذاقیں اب بھی ہوتی ہیں اے انور، مسجد کے میناروں سے اذانیں اب بھی ہوتی ہیں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ نہایت ہی واجب الاحترام ثناء رسول میزبانی محفل اور دور اور نزدیک سے آنے والے معزز و محترم پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کے غیر مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا کرم ہے جس مالک نے اس ابو ظہبی یا راج کے اندر رب الجلال کا مصطفیٰ میں سب کو ایک بار پھر حاضری کی سعادت نصیب فرمائی۔ یقیناً خوش نصیب ہیں ہم کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اپنا اور اپنے محبوب علیہ السلام کا ذکر سننے اور کرنے کے لیے چن لیا ہے۔ میں دو گزارش شاد پہلے کروں گا، وہ یہ کہ جب اللہ کا نام لیا جائے، قرآن پڑھا جائے، آقا کا فرمان پڑھا جائے تو محبت سے کہہ دیا کریں سبحان اللہ، کیونکہ یہ مومن اور مسلمان کی پہچان ہے۔ اللہ کا ذکر سن کر مومن کی نشانی ہے خوش ہوتا ہے، نبی کا ذکر سن کر مومن کی نشانی ہے کہ وہ اس کا چہرے پہ نور آ جاتا ہے اور دل تڑپنے لگ جاتا ہے اللہ کے ذکر، اور زبان سے بے ساختہ نکل پڑتا ہے سبحان اللہ۔ آپ تھوڑے نزدیک ہو جائیں نا، بات سمجھانے میں ذرا آسانی ہو جائے۔ آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، چند باتیں جو ضروری سمجھتا ہوں وہ آپ کی کوشش گزار کروں گا۔ ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں اور یقیناً ذکر سننے کے لیے آئے ہیں۔ بھائی عابد صاحب نے جو محفل سجائی ہے، باجوہ صاحب نے جو دعوت دی ہے، اس کا حق بھی تو ادا کرنا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ یہاں سے اٹھیں چند چیزیں یاد کر کے اٹھیں، ایسی چند چیزیں وہ جو ہم اپنی زندگی پر لاگو کر سکیں، ان پر عمل کر سکیں، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی، بولے جنت بھی، ساتھ بولو گے تو بات بنے گی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی، جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں ضرور بھی ہے نہ ناری۔ عمل بہت ضروری ہے، عمل کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اور عمل کے اندر عمل کا مخلص ہونا بہت ضروری ہے، خالص ہونا۔ انسان خالص طور پر اللہ کی عبادت کرے، وہ عمل رب ذوالجلال کو بہت پسند ہے، رب ذوالجلال عمل کو مقبول فرما لیتا ہے۔ اور محبت کی ایک اپنی جگہ ہے، اپنا مقام ہے۔ محبت کے بغیر عمل بیکار ہوتا ہے، محبت کے بغیر عمل کی کوئی وقت نہیں، کوئی اہمیت نہیں۔ جیسے وضو کے بغیر نماز کا پڑھنا نامکمل ہے، نہ ہونا ہے، اسی طرح محبت کے بغیر، محبت اگر انسان کے دل کے اندر محبت نہیں، صرف عمل ہے تو وہ عمل اس انسان کا نہیں ہے۔ محبت کا ہونا ضروری ہے، محبت آقا کے ساتھ ہوگی، وہ عمل بھی قبول ہوگا، عبادت بھی قبول ہوگی۔ کیونکہ میں نہیں کہتا، اپنی طرف سے تو کوئی بات کرنی نہیں ہوتی، کیونکہ میری حیثیت ہی کیا جو اپنی طرف سے بات کر دوں۔ خدا کا قرآن اور نبی کا فرمان بطور دلیل پیش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل اے محبوب فرما دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یہ دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر میرے محبوب محمد عربی کی اتباع کرو۔ سبحان اللہ، میرے محبوب کی اطاعت کرو، جیسے کہتے ہیں کرتے جاؤ، مت سوچو۔ میرا نبی کہتا ہے نماز پڑھو بس پڑھتے۔ آج میں نے یہ شعر پڑھا تھا کہ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ یہ بڑی شاعر نے بڑی اس
زمانے کے حساب سے بڑی بات ہے. آج ہر بندہ دوسرے کو کہتا ہے یہ منکر ہے، یہ گستاخ ہے. کوئی کہتا ہے یہ بھائی شہباز صاحب نعت شریف پڑھ رہے تھے، اس کے اندر ذکر فرما رہے تھے حاضر و ناظر بشر نور و بشر کا مسئلہ چھوڑ. کوئی کہتا ہے نور کا انکار کرتا ہے، کوئی بشر کا انکار کرتا ہے، کوئی کچھ تنقید نہیں کرنا. بات آگے بتا دیتا ہوں. ہم سنی ہیں الحمدللہ، ناز ہے ہم اپنے مقدروں پر. مجھے ایک بندہ کہتا ہے کہ یار یہ بندہ نبی کو حاضر نہیں مانتا، ناظر نہیں مانتا، تو یہ تو کافر ہے، یہ کافر ہے، مشرک ہے، گستاخ ہے. میں نے کہا تو نماز پڑھتا ہے؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا انکار کرتا ہے، تو بات کا انکار کرتا ہے. وہ بھی گستاخ، تو بھی گستاخ. فرق کیا ہے؟ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گستاخ ہیں، کسی کو گستاخ کیا دیتے ہیں، تنقید نہیں کر رہا. وہ خود سوچیں کہ ہمارے اندر ہم کتنا عمل کرتے ہیں. کیا وہ ذات کا انکار کر رہے ہیں؟ ہم نبی کی بات کو مانتے ہیں. اگر وہ ذات کا انکار کرتا ہے تو گستاخ ہے. تو اگر بات کا انکار کرتا ہے تو بھی گستاخ ہے. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا صلاۃ و عماد، نماز دین کا ستون ہے. میرے پاک نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر وہ ذات کا انکار کر رہا ہے تو بات کا انکار کرتا ہے. تو بات نہیں مانتا نبی کی، وہ بھی گستاخ. اگر آپ کو گستاخوں کی لسٹ سے ہٹانا ہے، باہر کرنا ہے، تو پھر نماز پڑھ میرے نبی کے فرمان پر عمل. عرش پر خدا راضی ہوگا، فرش پر مصطفیٰ راضی ہوگا. تو محبت کی رہگاہ نہیں جاتی. محبت کا بھی اپنا مزہ ہوتا ہے. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، 100 سالہ زندگی، 100 سال کی اس نے عمر پائی. ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی، ساری زندگی رب ذوالجلال کو ناراض کیا، مر گیا. شراب پیتا تھا، زانی تھا، یاز تھا. لوگوں نے اٹھا کر کچرے میں ڈال دیا. اس وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، موسیٰ جاؤ اس بندے کو غسل دو، کفن دفن کا انتظام کرو، اور اعلان فرما دو جو اس شخص کا جنازہ پڑے گا میں رب ذوالجلال سے معاف فرما دوں گا، میں اسے معاف فرما دوں گا. موسیٰ نبی بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو گنہگار تھا، پاپی تھا، عیاش تھا، بدماش تھا، برا تھا، لیکن رب ذوالجلال یہ آرڈر دے رہا ہے کہ جاؤ اس کے کفن دفن کا انتظام کرو اور اعلان کر دو جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا میں رب ذوالجلال اسے معاف کر دوں گا. ماجرا کیا ہے سمجھ میں نہیں آیا. بہرحال موسیٰ نبی نے کفن دفن کا انتظام کیا، جنازہ پڑھایا اور ساتھ میں وہ اعلان بھی کر دیا. جب لوگ جنازہ پڑھ کے چلے گئے، موسیٰ نبی سے نہ اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے، رب قدیر کی بارگاہ میں جھک گئے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جھک کر اعلان کرتے مولا بات سمجھ نہیں آئی. لوگ کہتے تھے یہ گناہگار ہے، پاپی ہے، عیاش ہے، بدماش ہے. مولا لوگوں نے اٹھا کر اسے کچرے میں ڈال دیا، تو نے حکم دیا اسے اٹھا، کفن دفن کا انتظام کر اور ساتھ میں یہ اعلان کر جو اس کا جنازہ پڑے گا میں رب اسے معاف کر دوں گا. مولا ماجرا سمجھ نہیں آیا، بات کوئی پلے نہیں پڑی. یا رب ذوالجلال ذرا بتا تو صحیح. رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا سنو لوگو، میرے اللہ نے حکم دیا موسیٰ واقعی یہ عیاش تھا، بدماش تھا، لیکن ایک دن اس نے تورات پڑھی، تورات کھولی، تورات کے اندر میرے محبوب محمد عربی کا اس نے نام دیکھا، اس نام کو محبت سے چنا، مجھے رب کو وہ عذاب پسند آئی، میں نے اسے معاف کروا دیا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. لوگوں محبت کا یہ ہے جو محبت کرتے ہو، اگر محبت کا یہ دعویٰ کرتے ہو، اگر یہ کہتے ہو ماں سے محبت کرتے ہیں تو ٹوٹ کر چاہو. لوگ دیوانے نہ سمجھے. ارے محبت کا اگر یہ دعویٰ کرتے ہو، اگر دعویٰ محبت میں سچے ہو، جھکو رب کی بارگاہ میں 5 وقت اللہ کو منا لو، گڑگڑاؤ، اس بارگاہ میں جھکو جس کا حکم میرے اللہ نے قرآن میں دیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بے شک نماز مومنوں پر وقت مقرر پر فرض کی گئی ہے. اگر یہ کہتے ہو کہ غلامی رسول میں موت کی قبول ہے، اگر یہ دعویٰ کرتے ہو لوگوں مرنا تو دور کی بات، جھک جاؤ رب کی بارگاہ میں، آقا کے فرمان پر عمل کرو. دشمن ٹائر جلانے سے نہیں ڈرتا، مسجدیں آباد کرنے سے. ٹائر جلاؤ گے کرے گا نہیں، مسجدیں آباد کرو. آج مسجدیں تو بنا دی خوبصورت، لوگ مسجدوں کے اندر جاتے ہیں. علامہ اقبال کی مسترفی وہ کہتا ہے مسجد تو بنا دی پل بھر میں، ایمان کی حرارت موجود نہیں. پیسے ہوتے ہیں مسجدیں بن جاتی ہیں.
مسجد تو بنا دی پل بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، یہ من پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن۔ یہ دل نبی نے فرمایا اس جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جسے دل کہتے ہیں، اسے منا لو وہ ٹھیک ہو گیا سارا جسم، اسے راضی کرو منا لو، جھکو رب کی بارگاہ کے اندر۔ محبت کا اپنا مقام ہے، عمل کا اپنا مقام ہے۔ میرے بھائیو، عمل سے زندگی بنے گی، عمل نہیں کریں گے تو زندگی بیکار ہے۔ ایک حدیث پاک یاد آ گئی، وہی سنا دیتا ہوں۔ قبلہ گلزیر باجوہ صاحب نے حکم دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان سناتا ہوں۔ آج کے رسول یہ بھی ذکر کر رہے تھے مدینہ پاک کی گلیوں کا، مدینے شہر کا ذکر کر رہے تھے۔ ارے اس شہر کا ذکر کیوں نہ کریں، کیونکہ اس کی قسمیں میرا اللہ اٹھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تقسموا بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، محبوب ان گلیوں کی قسم جن میں تو چلا کرتا۔ سبحان اللہ، اور کیا دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبوب ان گلیوں کی قسم جن میں تو چلا کرتا تھا، محبوب نے زلف سجائی چہرہ دیکھا، رب کو یہ ادا پسند آئی، فرمایا والضحیٰ، محبوب تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، محبوب تیری زلف کی قسم۔ آج میرے بھائی ہم زلفوں کے اندر کبھی کبھی چوہیں نکلتی ہیں، لیکن رب کا کبھی کبھی کرے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے تو کہتا ہوں بار بار خوشی کا ذکر کیا کرو، لو جھوٹ کے نام محمد کا، اس نام سے راحت ہوتی ہے، اس نام سے اس نام کے صدقے بچتے ہیں، اس نام سے برکت ہوتی ہے۔ نعتوں کے سجاتے ہیں گجرے، پڑھتے ہیں سلاموں کے نغمے، کوئی مانے جنم مانے اپنی تو عبادت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کوئی مانے جنم مانے اپنی تو عبادت ہوتی ہے، کوئی مانے جنم مانے اپنی تو عبادت ہوتی ہے۔ محبوب نے چہرہ دیکھا، رب کو ادا پسند آئی، فرمایا والضحیٰ، محبوب نے زلفوں کو سیدھا کیا، رب کو ادا پسند آئی، فرمایا واللیل اذا سجا، محبوب کے سینے کو رب نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، محبوب کی چادر کو فرمایا یا ایھا المزمل، محبوب کی کملی کو فرمایا یا ایھا المدثر، محبوب چلا، رب نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد، محبوب زمین پر چلے، قرآن آیت نازل، قرآن رب الجلال نازل فرماتا ہے، محبوب عرش غریب پر چلے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، محبوب کے کجلا جلا لارے، رب فرمائے ما ذاق البصر وما طغى، سبحان اللہ، محبوب کی آنکھوں کو فرمائے ما ذاق البصر وما طغى، ایک ہاتھ کو فرمائے ید اللہ فوق ایدیہم، دوسرے کو فرمائے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ میرے بھائی ذرا دیکھ لے، شاعر نے اس کا نقشہ کس طرح سے کھینچا، وہ کہتا ہے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کے بھیجا، عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ شاعر نقشہ کھینچ کے کہتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سبحان اللہ، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو میرے سرکار کی قرآن کی تمثیل ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، سبحان اللہ، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، جس کی یہ تصویر ہے، اپنے مقدروں پر خدا نے محمد عربی کا امتی بنایا ہے۔ میرے بھائی اپنے نصیبوں کو مت کوسا کر، اپنے آپ کو یہ مت کہا کر کہ میرا نصیب برا ہے، ایک مہینے کی تنخواہ لیٹ ہو جاتی ہے اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیتے ہو، میری قسمت ہی خراب ہے، پھٹتی پرانی قسمت۔ اور میرے بھائی تیری قسمت بہت اچھی ہے، تو بڑے نصیبوں والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے، مت کوسا کر اپنی قسمت کو، مت کوسا کر اپنے مقدر کو، یہ تیرا مقدر ہے کہ رب تعالیٰ نے تجھے محمد مصطفیٰ کو امتی بنایا، سبحان اللہ۔ ذرا چل پیچھے تجھے لے چلوں اس تاریخ کی طرف، نبی دعا کرتے رہے مولا ہمیں نبوت نہیں چاہیے، اپنے محبوب کو امتی بنایا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ موسیٰ نبی بارگاہ خداوندی میں التجا کرتے ہیں، یا رب الجلال جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں کیا کسی اور نبی کو بھی عطا فرمائی ہیں؟ میرے اللہ نے فرمایا او موسیٰ جو کچھ میں نے تجھے عطا کر دیا دے دیا، فخذ ما آتیناک وکن من الشاکرین، شکر کر میری ناشکری نہ کرنا، ومت علی توحید وحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اونچا کہہ دو صلی اللہ علیہ
علیہ وآلہ وسلم اے موسیٰ جو کچھ دے دیا شکر ادا کر، میری ناشکری نہ کرنا اور میری توحید کے ساتھ محمد مصطفیٰ کی محبت کو اپناتا رہے۔ موسیٰ نبی نے جب محمد عربی کے نام کی یہ نرالی تصویر دیکھی، عرض کرتے ہیں مولا کیا تیری توحید کے ساتھ محمد مصطفیٰ کی محبت ضروری ہے؟ سنو میرے اللہ کا جواب، میرے اللہ نے ارشاد فرمایا لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنۃ ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا ایاک۔ او موسیٰ اگر میں محمد عربی اور ان کی امت کو نہ بنانا ہوتا، نہ سورج بناتا، نہ چاند بناتا، نہ دن بناتا، نہ رات بناتا، اور اے موسیٰ میں تجھے بھی پیدا کرتا۔ اور پھر آگے حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جو کلام خدا کا ہو اور زبان محمد مصطفیٰ کا۔ سبحان اللہ۔ حدیث قدسی رب الجلال نے ارشاد فرمایا لولا لما اظہرت الربوبیہ، مجھے قسم ہے اپنی ربوبیت کی، اگر میں محمد مصطفیٰ کو نہ بنانا ہوتا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اور اپنے محبوب علیہ السلام کو اتنا حسین و جمیل بنایا، شاید کہ لکھا کہ قد قحط سونا سے بڑھتر بناوٹ، ختم ہوئی سونے سے ساری سجاوٹ۔ سبحان اللہ، کیا کہہ دو سبحان اللہ۔ اگر جنہیں میری گل سمجھ نہیں آتی ہے وہی کہہ دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آقا کے دیوانے بیٹھے ہو، آقا کی تعریف سن کر مومن کی نشانی ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ دیکھا کہ قد قحط سونا سے بڑھتر بناوٹ، ختم ہوئی سونے سے ساری سجاوٹ، حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ ایسا سونا رب نے اپنی محبوب اور محبوب بنا کے ہمیں عطا فرمایا، فرمایا لوگوں جو میں اپنا محبوب تمہیں عطا۔ سبحان اللہ۔ دیکھنا یہ ہے کہ آج ہم اس نبی کے فرمان پر، اس محبوب کے فرمان کی بات، اس محبوب کے فرمان کو کتنا فالو کرتے ہیں، کتنے اس نبی کی باتیں مانتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ رب نے جو احسان عظیم فرمایا ہم اس احسان کے قابل ہیں، قابل ہیں تو یقیناً یہ احسان عطا فرمایا، لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس نبی کی کتنی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ بہرحال ایک حدیث پاک سنا کر اجازت چاہوں گا، آخری حدیث پاک ٹائم کیونکہ کافی وقت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، مدینہ پاک وہ آقا علیہ السلام کا شہر جس کی قسمیں میرے اللہ نے قرآن کے اندر دی۔ سبحان اللہ۔ اونچا کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور اونچا کہتے ہیں سبحان اللہ۔ میرے اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ میرے بھائی اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر حکم دیا کہ میرا جینا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ارشاد فرمایا اے محبوب قل فرما دو ان صلاتی میری نماز، ونسکی میری قربانی، ونسکی میری قربانی، ومحیایا میرا جینا، ومماتی میرا مرنا للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی اس رب العالمین کا تذکرہ کرنے کے لیے، سننے کے لیے آپ یہاں پر عابد صاحب کے ہاں محفل کے اندر جب جمع ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے قدم قدم پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میرے بھائی آج اللہ نے حکم دیا کہ آج انسانوں ایسی زندگی بسر کرو جینا خدا کے لیے ہو، ورنہ خدا کے لیے، نماز خدا کے لیے ہو، قربانی خدا کے لیے۔ آج میرے بھائی جو نماز پڑھتا ہے، نماز کے اندر وہ اقرار کرتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ سبحان اللہ۔ ہر مسلمان جب نماز پڑھتا ہے اقرار کرتا ہے، کہتا ہے مولا میری جان کی مالی بدنی عبادتیں ساری تیرے لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آگے جب پڑھتا جاتا ہے تو اقرار کرتا ہے، کہتا ہے رب کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب الجلال التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر کہتا ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ جب یہ انسان کہتا ہے مولا
مولا میری جان کی مالی بندی کولی سے ساری عبادتیں تیرے لیے ہیں. پھر کہتا ہے مولا میں تیرے نبی کی ذات پر سلام کہتا ہوں السلام علیکہ ایھا النبی. اے نبی تجھ پر سلام ہو, اللہ کی رحمت ہو, اللہ کی برکت ہو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت برکت ہو. میرے بھائی السلام علیکہ ایھا النبی کا اگر تو ترجمہ پنجابی کے اندر کرے گا تو ترجمہ بنے گا یا نبی تو سے سلام ہوئے. اگر اس کا ترجمہ اردو کے اندر کرے گا تو ترجمہ بنے گا السلام علیکہ ایھا النبی کا نبی آپ پر سلام ہو. اگر اس کا ترجمہ تو فارسی کے اندر کرے گا تو ترجمہ بنے گا سلام بر محمد. اگر اس کا ترجمہ تو عربی کے اندر کرے گا السلام علیکہ ایھا النبی کا ترجمہ اگر تو عربی کے اندر کرے گا تو کہنا پڑے گا یا نبی سلام یا نبی سلام یا رسول سلام. میرے بھائی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے. رب ذوالجلال حکم دیتا ہے کہ زندگی ایسے گزارو, نماز ایسے پڑھو, نماز ایسے پڑھو. آپ یہ نبی کی حدیث پاک سنا دیتا ہوں. کریم آقا نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو نماز ایسے پڑھو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ تصور نہیں کر سکتے تو یہ تصور کر لو کہ وہ رب تو مجھے دیکھ رہا ہے. ہاں میرے بھائی وہ حدیث پاک تمہیں سنا دوں. مدینہ شہر ہے, مدینہ آقا علیہ السلام کا وہ پیارا مدینہ, وہ پیارا مدینہ. عطائی عطائے مدینے دی مٹی, کرم دی ہوائے مدینے دی مٹی, جتوں تیرا دلے اٹھا لے پٹھا لے شفائی شفائے مدینے کی مٹی. میرے آقا کا وہ شہر ہے. کریم آقا علیہ السلام کے صحابی جن کا نام حضرت ابو ہریرہ لوگوں کو حدیث پاک سنا رہے ہیں, کریم آقا کے فرمان پڑھ پڑھ سنا رہے ہیں. ایک شخص آیا آ کر دیکھتا ہے, کہتا ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے. کسی نے بتایا یہاں پر آقا کریم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ موجود ہیں, لجپال نبی کے فرمان پڑھ 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 کر سنا رہے ہیں. سبحان اللہ. وہ شخص جب لوگ چلے گئے اکیلا وہ حضرت ابو ہریرہ وہ شخص رہ گیا. جب وہ دونوں اکیلے رہ گئے وہ شخص آگے بڑھا کہتا ہے ابو ہریرہ لجپال نبی کا مجھے وہ فرمان سنا کہ تو ہو اور تیرا نبی ہو اور رب کی ذات ہو, ان تینوں ہستیوں کو علاوہ کوئی نہ ہو تو آقا کا فرمان سنا دے. کہتا ہے آقا کی وہ حدیث سنا جو تو نے خود کانوں سے سنی ہو اور تیرا مصطفیٰ تیرے سامنے وہ حدیث سنا. وہ لجپال نبی کا وہ فرمان سنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا آپ کہتے ہیں یا آقا کریم کا یہ حجرہ, اشارہ کیا کہتے ہیں آقا کریم کا یہ حجرہ لجپال نبی تشریف فرما ہے. آقا کریم تشریف فرمائے, لجپال نبی کا جب نام زبان پر آیا آقا کا کمرہ نظر آیا لیکن آقا کا چہرہ نظر نہیں آیا. آقا علیہ السلام کا حجرہ نظر آیا لیکن چہرہ نظر نہیں آیا. جس چہرے کی قسم میرا رب کھاتا ہے وہ چہرہ نظر نہیں آیا. حضرت ابو ہریرہ طرف گئے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, بے ہوش ہو کر گر گئے. پھر اٹھے, ہوش آیا, جب ہوش آیا پھر بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے اپنے آپ کو سنبھالا, سنبھالتے ہوئے تھرتھراتے ہوئے کانپتے ہوئے. علماء لکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ گر چک گئے, بے ہوش ہو گئے. سبب یہ تھا کہ حضرت ابو ہریرہ کو وہ لمحے وہ گھڑیاں وہ پل یاد آ گئے جو آقا کے ساتھ گزرے تھے. آقا کریم کے ساتھ جو پل بیتے تھے, جو لمحے بیتے تھے, جو گھڑیاں جو گھنٹے جو دن بیتے تھے وہ لمحے یاد آ گئے, وہ ساتھ یاد آ گئی. ابو ہریرہ اس لیے بے ہوش ہو جاتے تھے, گر جاتے تھے. بڑا حضرت ابو ہریرہ نے اپنے آپ کو سنبھالا, سنبھالتے ہوئے فرمایا رب کی کچہری لگی ہوگی, قیامت کا دن ہوگا. حدیث پاک سنارے فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, رب کی کچہری لگی ہوگی. رب ذوالجلال اپنے بندوں کے اندر فیصلہ فرمائے گا, فیصلہ کرنے کا. اللہ رب العالمین سوچے گا ہر امت گھٹنوں کے بعد بل بیٹھی ہوگی. رب ذوالجلال تین اشخاص کو بلائے گا, ان میں سے ایک عالم دین ہوگا, دوسرا مالدار ہوگا, تیسرا شہید ہوگا. رب ذوالجلال ان تینوں کو بلائے گا, حساب و کتاب شروع کرے گا. ان تینوں کے اندر رب ذوالجلال فیصلے کا آغاز فرمائے گا.
سب سے پہلے رب ذوالجلال عالم دین کو بلائے گا. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب وہ عالم دین آئے گا, میرا اللہ پوچھے گا وہ عالم دین بتا تجھے میں نے علم دیا تو کیا کیا کرتا تھا؟ پوچھے گا تجھے علم دیا تو کیا کیا کرتا تھا؟ آج انسان تڑپ رکھتا ہے, آواز سنتا ہے کہتا ہے میں عالم بن جاؤں, مال دیکھتا ہے کہتا ہے مالدار ہو جاؤں, کسی شہید کے وہ جھنڈے وہ عزت دیکھتا ہے کہتا ہے کاش میں بھی شہید ہو جاؤں. انسان کی یہ تڑپ ہوتی ہے. رب ذوالجلال عالم دین سے پوچھے گا عالم دین میں نے تجھے علم دیا بتانے تو نے اس علم کے ساتھ کیا کیا؟ وہ عالم دین کہے گا مولا تو نے مجھے علم عطا فرمایا, میں لوگوں کو پڑھ پڑھ کے قرآن سناتا تھا, حدیث سناتا تھا, مولا تیرا ذکر کیا کرتا تھا. رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا تو میرا حکم ان تک پہنچاتا تھا, باز و نصیحت کرتا تھا, تبلیغ و تقریر کیا کرتا تھا. کہے گا ہاں مالک میں تقریر کیا کرتا تھا, تبلیغ کیا کرتا تھا, تیری رضا کے لیے کرتا تھا, تجھے راضی کرنے کے لیے کرتا تھا. آج میرے بھائی تاریخ کے سامنے ہے, اٹھا کے دیکھ لے. دنیا کے اندر غریب کہتا ہے مولا تو راضی ہو جا, امیر کہتا ہے مولا تو راضی ہو جا. وہی عالم رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کرے گا مولا تو راضی ہو جا, تجھے راضی کرنے کے لیے کیا کرتا تھا. تاریخ تیرے سامنے ہے, اٹھا کے دیکھ لے. غریب کہتا ہے مولا تو راضی ہو جا, امیر کہتا ہے مولا تو راضی ہو جا, فقیر کہتا ہے مولا تو راضی ہو جا. آدم نے یہی کہا مولا تو راضی ہو جا, ابراہیم کہتے ہیں مولا تو راضی ہو جا, نوح نبی نے یہی کہا مولا تو راضی ہو جا, موسیٰ عیسیٰ سب نے یہی کہا مولا تو راضی ہو جا. آدم سے لے کر عیسیٰ موسیٰ تک ہر نبی اور ہر رسول نے یہی کہا مولا تو راضی ہو جا. وہاں مدینے کے تاجدار تجھے رب رب ہوتی کہتا ہے محبوبہ تو راضی ہو جا. رب ذوالجلال فرماتا ہے محبوبہ تو راضی ہو جا. اور میرے بھائی وہی عالم دین کہے گا مولا تجھے راضی کرنے کے لیے تقریر کیا کرتا تھا. رب تعالیٰ فرمائے گا او عالم دین تو جھوٹ کہتا ہے, تو جھوٹا. کیا کہے گا؟ تو جھوٹا ہے, تو جھوٹ کہتا ہے, تو مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں تقریر کیا کرتا تھا, تبلیغ نہیں کیا کرتا تھا. آج جو ہم عمل کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, اگر نمازیں مخلص ہیں خدا کو راضی کرنے کے لیے تو وہ نمازیں کام دے گی, ورنہ وہ نمازیں قیامت والے دن منہ پر مار دیں. آج جو ہم نعتیں پڑھتے ہیں, میں جو تقریر کرتا ہوں خدا کی رضا کے لیے تو اس کا فائدہ ہے, دنیا داری کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سن لو یہ دو حدیثیں, ایک حدیث سن کے دیکھ لینا. کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ابو ہریرہ کا فرمان. رب ذوالجلال فرمائے گا او عالم دین تو کس لیے تقریر کرتا تھا؟ وہ کہے گا مولا تجھے راضی کرنے کے لیے. رب فرمائے گا نہیں نہیں, تجھے دنیا کی شہرت چاہیے تھی, تو چاہتا تھا میری بلے بلے ہو, لوگ میری واہ واہ کریں. میں رب نے تجھے اس کا صلہ زمین کے اندر دے دیا, دنیا پر دے دیا, آخرت میں تیرا کوئی صلہ نہیں, تو جھوٹا ہے, تو جھوٹا ہے. فرشتے رب سے کہیں گے تو جھوٹا ہے. پھر رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر ایک مالدار کو لایا جائے گا. جب رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر وہ مالدار آئے گا, پوچھے گا میرے بھائی اگر شرارتی کرنی ہے تو باہر چلے بیٹھو آرام سے, اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آئے گا. رب ذوالجلال پوچھے گا مالدار بتا, او مالدار بتا تجھے میں نے رزق دیا تو کہاں خرچ کرتا تھا؟ مالدار کہے گا یا رب ذوالجلال میں غریبوں مسکینوں میں تقسیم کرتا تھا. اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا مالدار تو اس لیے غریبوں کو دیتا تھا تاکہ تیری بلے بلے ہو, تیرا نام روشن ہو. وہ میں نے دنیا کے اندر کرا دیا ہے, اور آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے. مالدار کو یہی ہو. پھر رب ذوالجلال شہید کو بلائے گا. شہید جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آئے گا, رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا شہید کس لیے لڑا؟ کہے گا مولا میں تیری رضا کے لیے لڑا, تیری رضا کی خاطر کٹ گیا, اپنی جسم کو تباہ کیا تیری رضا کی خاطر. رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا تو میرے لیے لڑا نہیں, تو میرے لیے مرا نہیں, تو دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ دنیا والے کہیں بڑا پہلوان تھا, بڑا نامی گرامی تھا, بڑے اچھی طرح سے وار کرتا تھا. تو یہ چاہتا تھا دنیا والے میری عزت کرے, میرا نام روشن کرے, میرے چرچے بلند ہو. وہ میں نے کر دیے, اب آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے. میرے بھائی عالم کو یہی کہے گا رب ذوالجلال, مالدار کو بھی یہی کہے گا رب ذوالجلال, رب کے فرشتے یہی کہیں گے, شہید کو بھی یہی کہیں گے. پھر حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں نبی نے فرمایا ان تینوں اشخاص سے جہنم کی آگ کو جلایا جائے. اللہ اکبر. ان تینوں کو پکڑ کر جہنم کی آگ کو جلایا. رب ذوالجلال فرماتے ہیں یہ تینوں جھوٹے تھے, دنیا چاہتے ہیں, مخلص نہیں تھے عبادت کے اندر,
خلوص کے ساتھ عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے جو حکم دیا ہے حکم کے مطابق عبادت کرو، سجدے ایسے کرو جیسے میرا رب چاہتا ہے، عبادت ایسی کرو خدا کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ نے ہم سب پر بڑا احسان کیا ہے، اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کا امتی بنایا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا داری کسی پر تنقید کرنا چھوڑو، دنیا کے اندر سب سے آسان کام ہے کسی پر انگلی اٹھانا، لیکن عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ اپنا عمل ایسے بنا لو، ان الصلاۃ میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیایا میرا جینا، ومماتی میرا مرنا، للہ رب العالمین، سارا اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور دیکھو رب الجلال نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق بے شک میں نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے جن میں اپنی بڑی عظمت اور شان والا رسول، سبحان اللہ، بہت بڑا احسان کیا ہے۔ دیکھ لو رب الجلال نے ہاتھ کیے احسان نہیں جتلایا، ناک دیا سننے کے لیے احسان نہیں جتلایا، زبان مجھے دی بولنے کے لیے احسان نہیں جتلایا، ہاتھ پکڑنے کے لیے دیے احسان نہیں جتلایا، پاؤں چلنے کے لیے دیے احسان نہیں جتلایا، دل دیا دھڑکنے کے لیے احسان نہیں جتلایا، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے احسان نہیں جتلایا، لیکن جب اپنے یار کی باری آئی رب تعالیٰ نے کہا لوگوں سنو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق بے شک میں رب نے تم مومنوں پر احسان عظیم فرمایا۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ تم اس سے احسان کیا۔ لوگوں یہ سارے پروگرام جو عابد صاحب نے سجایا ہے، بھائی گلزیر صاحب نے دعوت دی ہے، سب کا ایک ہی مقصد ہے، ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس نبی کا، اس اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ جو کلمہ تمام کلموں کا سردار ہے، اس نبی کا پڑھتے ہیں جو نبی تمام نبیوں کا سردار ہے، عزت و عظمت والا کلمہ ہے، شان و شوکت والا کلمہ ہے۔ اس کلمے کو فضیلت کے لیے دیکھو، آدم کے زمانے میں کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، آدم لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھا لا الہ الا اللہ، نوح نبی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے زمانے میں تھا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں تھا لا الہ الا اللہ، اسماعیل نبی اللہ، موسیٰ نبی کے زمانے میں تھا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ میرے نبی کا زمانہ آیا نا، رب فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمہ بڑی بڑی شان والا ہے، کلمے کی یاد رکھو، شکر کرو رب کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ۔ اللہ نے ہمیں جو یہی کیا ہے، ہم مسلمان ہیں، انشاءاللہ آج سے یہ تحیہ کرو کہ نماز 5 وقت قائم کیا کریں انشاءاللہ۔ دلیاں انشاءاللہ کسی نے لگنا نہیں، محبت نال کہہ لو انشاءاللہ ضرور، انشاءاللہ ضرور۔ اور ہم سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ مولا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی، اور میں بذات خود یہ چاہتا ہوں، علامہ اقبال کہتے ہیں، اس کی ترجمانی کرتا ہے کہ تمنا ہے یہی کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، تمنا ہے یہی کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، اور جیو تو ایسے ہر شخص احترام کرے، مرو تو ایسے دشمن بھی سلام کرے۔ ایک دوست صاحب کہہ رہے تھے کہ شہادت کے مضمون پر تقریر کر دینا، نصیحت بعض نصیحت کی چند باتیں کہ اللہ بالا تعالیٰ نے حکم دیا، تو جو شہادت کے مضمون پر تقریر سننا چاہتے ہیں ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں www.islamic.freewebspace.com، اور یوٹیوب میں سے بھی لکھ سکتے ہیں، میرا نام لکھیں حافظ شفیق الرحمان، تو انشاءاللہ شہادت امام حسین علیہ السلام کی مضمون پر آپ کو تقریر مل جائے گی، سنیں۔ اور تقریر نصیحت والی ہوتی ہے، چند باتیں اگر انسان عمل کرنا شروع کر دے تو میزبان محفل نے جو اہتمام کیا ہوتا ہے اس کا یہ اہتمام کرنا بھی انمول بن جاتا ہے۔ جو ذکر کرتے ہیں وہ بھی رب الجلال ان کے ذکر کرنے کو بھی اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرماتا ہے۔ دعا کرو ان کے حق میں بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، مال جان میں دن دگنی رات چگنی خوشی عطا فرمائے، اور ہر حال میں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا رب جلال جو تیرا ذکر کیا، تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، مولا اس کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرما۔ یا رب جلال اس کے اندر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو میرے مولا اپنے محبوب کی ذوق کو معاف فرما۔ یا رب جلال اچھی طرح سے ذکر کرنے
تقریر نعت پڑھنے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا رب جلال ہر حال میں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب جلال جو ذکر کیا گیا آدم علیہ السلام سے لے کر آج دن تک جتنے مسلمان مرد عورت بڑے بوڑھے بچے بچیاں نوجوان جوان پانی سے رخصت کرنے سب کی روح کو استعمال کرتے ہیں قبول و مقبول فرما سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما سب کو جنت الفردوس اعلی مقام نصیب فرما میرے مولا بالخصوص جو میزبانی محفل ہے ان کے ساتھ جنہوں نے یہ محفل کا اہتمام کیا میرے مولا ان کے مال میں جان میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما رزق کے حلال کمانے کھانے کھلانے کی توفیق عطا فرما اے خدائے عز و جل ہم سب کو 5 وقت نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب الجلال بیماروں کو شفا عطا فرما ہم سب کو رزق حلال کمانے کھانے کھلانے کی توفیق عطا فرما یا رب الجلال سلام سناخان رسول کی آوازوں میں اور درد عطا فرما خلوص نیت کے ساتھ میرے مولا نعت پڑھنے تقریر کرنے کی سعادت نصیب فرما یا رب الجلال ہر حال میں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اے خدائے عز و جل اپنا قرب رسول عطا فرما اپنی بارگاہ کے اندر جھکنے کی توفیق عطا فرما یا رب الجلال ہمیں وہ دل عطا فرما جو تیری یاد میں دھڑکے وہ زبان عطا فرما میرے مولا جس طرح ذکر کرے میرے مولا وہ ہاتھ عطا فرما جو تیرے حلال کردہ چیزوں کو پکڑے تیرے حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دے میرے مولا وہ پاؤں عطا فرما جو چل کر تیری مسجد تک جائے تیرے گھر تک جائے میرے مولا ہم سب کو وہ دل عطا فرما وہ غریبوں بے بسوں بیچاروں کے کام آئے یا رب الجلال ہم سب کو اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صلی اللہ تعالی علی رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعین.